ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر پہلے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الاحزاب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. اب سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 33rd سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 90th سورت ہے. 73 آیات ہے، 9 رکوع ہے. اس میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں. احزاب کا مطلب ہوتا ہے ٹروپس یا گروپس. اس میں غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اے نبی کہا جا رہا ہے. نبی جو ہے نبأ سے ہے، خبر دینے والا. نبأ مینس نیوز. تو یہاں پر جو ہے اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ناموں سے جو ہے پکارا گیا ہے. کہیں اے رسول، کہیں مزمل، کہیں مدثر. محمد بھی جو ہے ان کو بلایا گیا ہے. یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، کیونکہ احکامات آنے والے ہیں اور احکامات کے اوپر عمل کرنا، اس کو بتانا، یہ ساری چیزوں کے لیے تقوی ضروری ہے. ولا تطیع الکافرین، اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی، یعنی کافروں کو اوبے مت کیجیے. والمنافقین، اور منافقوں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہاں پر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں یہی حکم ہے کہ کافروں کی اور منافقین کی جو ہے اطاعت مت کرو، ان کو اوبے مت کرو، چاہے ظاہری دنیائی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر بیسڈ اور جو ہے حکمت کے اوپر بیسڈ تمام احکامات ہیں. واتبع، اور پیروی کیجیے. کس کی پیروی کیجیے؟ کس کو فالو کیجیے؟ ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے. الیکا، آپ کی طرف، جو من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کی پیروی کیجیے اور کافرین کی اور منافقین کی جو ہے اطاعت مت کریے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بما تعملون خبیرہ، ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کرو، اور جو تمہاری طرف یعنی نازل ہوا ہے یعنی قرآن اور سنت، اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. حکم اس لیے ہے کہ وہ پریکٹیکلی عمل کر کے بتاتے تھے ہم کو کہ کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بیسٹ انسان ہیں اور اتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، معراج اور اسراء کا سفر کیا، تمام انبیاء اکرام کے امام رہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو بھی چھوٹ نہیں ہے، تم جو کرتے ہو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خبر رکھنے والے ہیں. تو پھر ہماری کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ تو یہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے. وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر. توکل وکیل سے ہے. وکیل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا کیس پورا ہینڈ اوور کر وی ٹرسٹ دیکھنا. تو یہاں پر بھی ہم سب چیز اپنی محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے سپرد کر کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، انف ہے
کیونکہ آگے بہت سارے احکامات آنے والے ہیں، اور یوزلی کیا ہوتا ہے جب احکامات آتے ہیں تو ہم کو ٹف لگتا ہے، ہم کیسے کریں گے لگتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو. ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لی رجل، کسی شخص کے لیے، من قلبین فی جوفیہ، دو دلوں میں سے اس کے پیٹ میں. یہاں پہ جوفی یعنی جوف ایکچولی ہالو اسٹمک کیوٹی کو کہا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کسی کو بھی جو ہے دو دل نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ ہے کیا کسی کے سینے میں دو دل ہے؟ نہیں ہے. تو جیسے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ دو یعنی دو چیزیں اندر نہیں ہو سکتی ہے، یعنی ایمان اور کفر ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح ایک سینے میں دو دل ہونا امپاسبل ہے، اس طرح ایک ہی سینے میں ایمان اور کفر جو ہے دونوں ایک ساتھ ہونا یہ پاسبل نہیں ہے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں اس نے بنائی تمہاری بیویاں وہ جو تم زہار کرتے ہو ان سے مائیں تمہاری. زہار جو ہے اہل عرب میں ایک طریقہ تھا جس میں مرد کیا کرتا تھا، تم میری ماں کی طرح ہو کر کے اس کو ایسے کہہ دیتا تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا، اس سے جب ماں کی طرح ہے تو اس سے کوئی انٹیمیسی یا سیکشل کانٹیکٹس نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دیتا تھا. تو اب وہ نہ شادی شدہ رہتی تھی نہ طلاق یافتہ رہتی تھی. ایک جہالانہ ایک ان لوگوں کا رواج تھا، ایک رسم تھا. اب اس کو جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی تفصیل سورۃ المجادلہ میں بہت ڈیٹیل میں آتا ہے. ایک صحابیہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کرتی ہے، تو پھر اس میں جو ہے حکم آتا ہے کہ یہ پہلی تو یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر بیوی سے واپس جو ہے نارمل ریلیشنز کرنے کے لیے ایک مطلب یہ غلط قسم کھانے کے لیے، غلط بات بولنے کے لیے یہ غلام آزاد کرنا ہے، یا تو 2 مہینے متتابعاً روزے رہنا ہے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح زہار کی کوئی بات کہو یا اس طرح کا جاہلانہ بات کہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماؤں کی طرح ہے، تو وہ نہیں ہو سکتی ہے. وما جعل ادعیاکم، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم، بیٹے تمہارے. یعنی منہ سے اگر کسی کو بیٹا کہہ لو تو وہ تمہارا بیٹا نہیں جو ہے ہوتا ہے. یعنی جو سگا بیٹا ہوتا ہے ان سے عورتوں کا بھی اور مردوں کا کیا ہے ایک ڈفرینٹ وہ ہوگا، یعنی وراثت کو لے کر، پردے کو لے کر، محرمات رشتوں کو لے کر. تو اگر کسی کو بھی اڈاپٹ کر لیے جو بیولوجیکل چائلڈ نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارا بیولوجیکل چائلڈ کی طرح جو حق ہے، جو رشتہ ہے وراثت میں، محرمات میں، رشتوں میں، حقوق میں، وہ نہیں ہوگا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات ہے تمہاری ساتھ تمہارے منہ سے. یعنی صرف اگر تم کسی کو منہ سے اپنا بیٹا کہہ لو، بیٹا مان لو، تو پھر یہ صرف تمہاری منہ کہی یا منہ بولی بات ہے. اٹس ناٹ ٹروتھ، اٹس ناٹ ریالٹی. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حق، یعنی کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی کرتا ہے راستے کی. اب اللہ تعالیٰ صحیح راستہ تم کو بتاتا ہے، دنیا میں یہی صحیح راستہ ہے، اور اس کو فالو کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. ادعوہم، پکارو ان کو، کس کو؟ منہ بولے بیٹوں کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے لیے. یعنی ان کے باپ کے نام سے فلاں فلاں کا بیٹا ہی کہنا ہے. یعنی کسی بھی انسان کے فادر کا نام چینج کرنا نہیں ہے. ہوا اقسط عند اللہ، وہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک. کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس سے کیا ہوگا، نسل میں ایک گڑبڑ ہو جائے گی کہ کس کا بیٹا ہے کیا ہے. تو جو جس کا بیٹا ہے اس کے نام سے ہی بلایا جانا چاہیے. کیونکہ باپ ایک تو یہاں پر یہ ہو گیا کہ کسی کو بھی مطلب باپ کا نام بدلنا نہیں ہے، کسی کو بھی اپنا نام دینا نہیں ہے، اڈاپشن کرنا نہیں ہے، کسی اور کے بیٹے کو اپنا نام دے کر جو ہے اس کو وہ نہیں کرنا ہے. تو اڈاپشن جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کسی کے بھی بچے کو اپنا نام دینا جائز نہیں ہے. تو کیونکہ جو وہ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، ایک رشتوں میں وہ ہوتا ہے نا. جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم دیکھیں گے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے مانتے، لیکن اگر وہ سگے بیٹے ہوتے تو ان کی بیوی سے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حرام ہو جاتا. لیکن پھر اس طرح نکاح کر کے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منہ بولے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ منہ بولے ہی ہوتے ہیں، سگے بیٹوں جیسا رشتہ نہیں ہوتا. پھر وراثت میں بھی نہیں ہوتا، پھر پردے وغیرہ کا بھی احکامات آ جاتے ہیں، پھر خالہ، چچا، پھوپھی، یہ ساروں کے ساتھ تو وہ بھی نہیں ہوں گے. یہاں پر باپ کا نام نہیں دینا ہے. اور ہمارے کلچر میں ایک ہے دیکھیے ہسبینڈ کا نام لینا، یعنی بیویاں کی شادی کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہسبینڈ کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے جیسے باپ کا نام. تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایک عورت ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو اس کے باپ کے نام سے ہی جانا چاہیے.
اس کا باپ کا نام ہی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہی صحیح راستہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر نہیں تم جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، یعنی ہو سکتا ہے خریدا ہوا غلام ہے یا کچھ ہے، یا ولد الزنا ہے، اس کے باپ کے بارے میں نہیں پتہ ہے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو بھائی ہے تمہارے، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست تمہارے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے باپ کا نام تمہیں پتہ نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اور سلمان فارسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے 10 سے بھی زیادہ بار بیچا اور خریدا گیا ہے، ان کو ان کے باپ کا پتہ نہیں تھا، یعنی اتنے بار ان کو، کیونکہ ہیومن وہ ہوتی تھی نا پہلے خرید و فروخت، تو اتنے بار ان کو خریدا بیچا گیا، ان کو اصلی باپ کون ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اپنے باپ کا نام پتہ نہیں ہوتا، وہ دینی بھائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ یہ کرنا ہے، دینی بھائی ہے اور حقیقی بھائی نہیں ہے۔ دینی بھائی اور حقیقی بھائی، اس میں ڈفرنس ہے۔ بھائیوں میں جو ہے مسلم کمیونٹی جو ہے ایک پوری بھائیوں کی طرح ہی ہوتی ہے، جیسے آتا ہے نا مسلم کمیونٹی ایک دیوار کی طرح ہے، ایک اینٹ ہل جائے تو دیوار کمزور ہو جاتی ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک انگلی میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر تمہارا دینی بھائی ہے لیکن ریئل بردر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی یتیم بھی ہے، یتیم کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کی پرورش میں اجر ضرور ہوگا، اور اس کی پرورش کے اجر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 انگلیاں جیسے قریب ہے اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ لیکن سرپرستی کرنے میں اجر ہے، لیکن یتیم کو بھی اگر آپ اس کے گارڈین بن رہے ہو، اس کو اپنا نام نہیں دینا، وہ اپنے باپ کے نام سے ہی جانا جائے گا۔ وَلَيْسَ، اور نہیں، علیکم تم پر، جناحٌ کوئی گناہ، فیما اس معاملے میں جو اخطأتم بھی خطا کی تم نے ساتھ اس کے، یعنی غلطی سے دور جاہلیت میں اگر کچھ کر لیا تو وہ بات الگ ہے، اس نے جب جو کر لیا جہالت میں تو اس کا گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِن مَا تعمدت قلوبکم، لیکن جو ارادہ کرے دل تمہارے، یعنی اگر تم انٹینشنلی یہ جاننے کے بعد بھی کرو، وکان اللہ غفور رحیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، یعنی انٹینشنلی اگر تم جان کر کرو گے تو پھر بات الگ ہے، لیکن یہاں پر انٹینشنلی تم نے نہیں کیا، جو پہلے تمہیں پتہ نہیں تھا، تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے۔ ایک بخاری اور مسلم کی جو ہے حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے جانتے بوجھتے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا باپ قرار دیا، اس پر جنت حرام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین، قریب تر ہے مومنوں کے، من انفسہم، ان کے نفسوں سے، یعنی نفسوں سے بڑھ کر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلوزر ہے، ویل وشر ہے، خیر خواہ ہے، یعنی ہم اپنے لیے بھی اتنا بھلا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اتنا بھلا نہیں سوچ سکتے ہیں جتنا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں۔ تو ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ النبی اولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تر ہے مومنوں کے لیے ان کے نفسوں سے، یعنی وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہے، بہت کلوز ہے، بہت ویل وشر ہے، وہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بھلا چاہتے ہیں جتنا تم اپنے لیے بھلا چاہ سکتے ہو۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نفس، میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نفس، مال اور اولاد سے اور سب لوگوں سے محبوب نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے، اپنے آپ سے بھی زیادہ ان کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ وہ ازواجہ، اور آپ کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم تمام امت کے لیے مائیں ہیں، اور ماؤں سے قریب تر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ماؤں کے لیے ان کا ایگزامپلز لینا ہے، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے، اور جیسے مدرس ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور احترام جو ہے ان کا جیسے ماؤں کا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اپنی ماں کی طرح احترام، ریسپیکٹ، محبت، یہ سب چیزیں کرنا ہے۔ وہ اولو الارحامی، اور رحم والے یعنی رشتہ دار، جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ آئیں گے، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا ببعض، نزدیک تر ہے بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت کے اعتبار سے، جیسے وراثت کے احکامات ہم پہلے لیے، کچھ قریبی ہے، کچھ دور کے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے، یعنی ہجرت کے بعد کیا ہوا تھا، سب چیز جو ہے شیئر کر لی تھی، بھائی بھائی بن گئے تھے، لیکن یہ جو ہے وراثت کے اور دوسرے احکامات جو ہوں گے وہ اس طرح کے بھائی بھائی بنانے لینے میں نہیں ہوں گے، لیکن جو خرابی رشتہ دار، یہاں پہ خونی رشتہ دار، اولو الارحام آیا ہے، ارحام جو ہے رحم سے ہے، رحم یعنی ووم آف وومن، تو ووم آف وومن سے یعنی جو رشتے بنتے ہیں، اس کا مطلب بلڈ ریلیشنز ہے،
تو جو بلڈ ریلیٹیوز ہے وہ ہے. الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو الا اولیاءکم طرف اپنے دوستوں کے معروفہ کوئی بھلائی. یعنی یہاں پر وراثت میں صرف بلڈ ریلیٹیوز میں جو ہم وراثت کی جو ہے اس میں ڈیٹیلز میں پڑھے تھے انہی لوگوں میں ہوگا، لیکن سوائے اس کے جو کرو تم اپنے دوستوں کی طرف بھلائی میں، یعنی 1/3 جو وراثت کا ایک وہ دیا گیا ہے تم کو حق، وہ تم اپنے دوستوں کو اس 1/3 1/3 میں سے دے سکتے ہو. کانا ہے ذالکا فی الکتابی مستورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی لاز آف انہیریٹنس میں اللہ تعالیٰ تم کو بتا دیا، یعنی شریعت کے جو لاز ہے سورہ نساء میں جو ہم پڑھے اس میں ہے، اور ویسے بھی لوح محفوظ میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے من النبیین نبیوں سے میثاقہم پختہ عہد ان کا، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا اور لیا ہم نے منہم ان سے میثاقا غلیظا عہد پختہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ جو ہے آل عمران آیت نمبر 81 میں بتاتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمت جب آئے گا تمہارے پاس کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر آ جائے گا تمہارے پاس رسول، مصدق قُل لِّمَا مَعَكُمْ تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تو تم ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے اوپر، وَلَتَنصُرُنَّهُ اور تم مدد کرو گے اس کی. قَالَ انہوں نے کہا اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، وَأَخَذْ تم اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ اسرا اس کے اوپر مدد. قالوا اقررنا انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے. قال اشہدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہا، تو یہاں پر قال فاشہدوا اور کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ فاشہدوا تو میں بھی یعنی گواہی دیتا ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. تو یہاں پر جو ہے جیسے ہم سورہ آل عمران میں لے چکے تھے کہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو پھر ان کی ہیلپ بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے، اور پھر یہ پورا جو ہے یہ بات یہاں پہ ہوئی تھی، تو اسی چیز کی یہاں پر بات ہے. تو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں یہ جو بات بتائی گئی ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ تمام انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا تو تم اس کی مدد بھی کرو گے، اس کے اوپر ایمان بھی لے کر آؤ گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری زندگی میں آؤ گے تو تم مدد بھی کرو گے اور ایمان بھی لے کر آؤ گے، اور اس کے اوپر گواہی ان کی وہ کی تھی. لیکن آئے تو نہیں ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے جو ہے یہی وعدہ لیا تھا. تو یہاں پر یہ ہے لیسأل الصادقین تاکہ وہ سوال کرے سچوں سے، صدقہم ان کے سچ کے بارے میں. تو اب یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، کیونکہ انبیاء اکرام نے تمام اپنی قوموں سے وعدہ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں گے تو ان کی ہیلپ کریں گے، تو یہی ہے کہ تو ان سے بھی جو وعدہ لیا گیا تھا ان کے اوپر ان کو جو ہے ان سے سوال کیا جائے گا، یہ ایک بات ہے. اور دوسری یہ ہے کہ انبیاء اکرام سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم کو حق دیا ہے، کتاب دی ہے، شریعت کے احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہے، وہ تمام کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، وہ سوال جو ہے انبیاء اکرام سے کیا جائے گا. اور یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، یہ بھی پارٹ آف جو ہے ہر نبی کی تعلیم میں سے تھا، تو یہ سوال کیا جائے گا. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور اس نے تیار کیا کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب، یعنی نبیوں کو جھٹلانے والے، کیونکہ ایمان کیا ہے ہمارا تمام انبیاء اکرام کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے.